السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاص۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈی پی او حسن اسد علوی کی ہدایت پر تھانہ مراد پور کے مدبر ہردل عزیز ایس ایچ او ملک ندیم منور کی محمدی مسجد اہل حدیث میں کھلی کچہری میں عوام کی دہلیز پر انصاف پہنچانے کی یقین دہانی۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرائم اور جرائم میں ملوث افراد کے لیے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی عوام دوست پالیسیوں سے علاقے میں منشیات، کرپشن سمیت تمام مکروہ دھندہ کرنے والوں کو قانونی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ میرے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اپنی تکنیکی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی فلاح، بہبود اور امن سلامتی کے لیے کوشاں رہوں گا۔ مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں آپ کے تھانے کا یعنی مراد پور کا ایس ایچ او ملک ندیم میرا نام ہے۔ یہ آج کا مبارک دن ہے اور اس میں ہم دو اپنے مقاصد لے کے آئے ہیں۔ ایک کھلی کچہری کا نام ہے، گورنمنٹ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی پی او سیالکوٹ، آر پی او گجرانوالہ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ ہم آپ کے ہر گھر تک جائیں، انصاف پرووائڈ کریں، کوئی آپ کی پرابلمز ہیں وہ حل کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ علاقہ تھانہ مراد پور کو ہم سب سے پہلے کرپشن سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اور میری ٹیم، خاص طور پہ اس کا نام لینا اگر نام لوں زیادتی ہوگی، ہماری سکوٹی برانچ کے ہمارے جو ساتھی ہیں، عطا خاص طور پہ، انہوں نے بھرپور کرپشن کو ختم کرنے میں میری مدد کی ہے، میرے سٹاف نے مدد کی ہے، اور ہم نے ہر ایک گھر میں جو آپ کی عزتیں ہیں ان کو اپنی عزتیں سمجھا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں عزت ہے، ہم بھی آپ کی گھروں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر گیو اینڈ ٹیک ہے، ایک ہاتھ سے دو گے، دوسرے ہاتھ سے لوگے۔ جیسے میں ڈیلیور کروں گا اس علاقے میں کوئی مجھے ڈیلیور کرے گا میرے گھر میں۔ منشیات کی لعنت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بھرپور کوشش ہے، ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرمنلز بہت زیادہ ہیں، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے۔ خاص طور پہ کرونا، چند ایک دوستوں کے علاوہ کسی نے ماسک نہیں پہنا۔ ایک ہم نے ہر ایک بندہ اپنی فیملی کے لیے بہت بڑا بینک ہے، ایک بندے کے ساتھ بہت ساری فیملیز ہیں، تو ہمیں شاید آپ کا خیال نہ ہو، ہمیں اپنی ان بہنوں کا، ان بچیوں کا خیال ہے جن کے علاوہ، آپ کے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خدارہ یہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہیں، ہماری بچی ہیں، ان کے لیے آپ نے زندہ رہنا ہے، اور یہ ماسک کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ یہ سب سے ضروری ہے، آپ ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھیں۔ ابھی ہم بالکل ایک جگہ بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، ڈسٹنس رکھنا چاہیے فرسٹ تو۔ سیکنڈلی کائٹ فلائنگ، تھرڈلی موٹر بائک، ون ویلنگ۔ جو بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ ہر روز وہ زندہ ہوتے ہیں، ہر روز وہ مرتے ہیں۔ تو یہ ٹائم چونکہ شارٹ ہے ہر ایک کا، تو کائنڈلی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کو کوئی پرابلم، کوئی ایسی چیز ہو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں نہیں کر پا رہا، یا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میری زبان تک محدود ہے، فزیکلی نہیں ہے، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کیوں حضرت صاحب؟ زبان اور اندر میں ایک ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے میں اپنے آپ کو، اپنی ٹیم کو پیش کرتا ہوں کہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے اندر کیا ہے۔ نفاست اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، کیوں حضرت صاحب؟ تو حضرت صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ آج ان کی زیادہ رسپیکٹ ہو گئی ہے کیونکہ جہاں یہ کھڑے ہیں، جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک میں نے پکس دیکھی پچھلی دفعہ واٹس ایپ پہ، تو ایک ایس ایچ او یہاں بیٹھا تھا، تو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بات کر رہا تھا، میں نے کہا شکر ہے کہ کبھی میں نے سوچا نہیں کہ یہاں میں بیٹھوں گا، کیونکہ میں اس سے اہل نہیں ہوں۔ یہاں بیٹھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے،
وہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ یہاں بیٹھا جائے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں, اور میں بھی خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسے بڑے بزرگ ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں. کوئی شک نہیں ہے. تو پھر بھی یہ ہستیاں میرے سامنے ساری قابل احترام بیٹھی ہیں, اور یہ چھت کے نیچے میرا نہیں خیال کوئی جھوٹ بولتا ہوگا. یہاں آج تک اس مائک میں جھوٹ نہیں بولا گیا. اچھا, میری بہنیں بھی اوپر ہیں. تو خاص طور پہ جب بچی ہیں, شاید کوئی آئی ہو میرے پاس کوئی بچی, تو ریئلی بڑی خوشی ہوتی ہے, اور خوشی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ مجھے کچھ سمجھ کے آئی ہیں. تو ہم جب گھروں میں جاتے ہیں تو یہ بچیاں ہمیں اپنا فیملی ممبر سمجھتی ہیں, اس لیے میرے سامنے آ جاتی ہیں نا حضرت صاحب. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ میری بچی ہیں, میری بڑی خوشی ہے, میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے علاقے میں میری بچی ہیں, میری بہنیں ہیں, سب کچھ پاک رشتے ہیں. تو اسی طرح میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری بچیاں بھی باتیں سن رہی ہیں, آپ بھی باتیں سن رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ مجھ پہ کوئی تنقید کریں, پازیٹیو تنقید کریں جس میں میں قصوروار ہوں, اور وہ میری اصلاح کریں. اس ملاقات کا, اس ٹائم کو آپ کا ضائع کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پولیس, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کو چینج کریں, صرف شرفا کے لیے, بدماشوں کے لیے نہیں. بدماش بالکل یہ مت سوچیں کہ ہم شریف ہیں, بدماش نہیں رہے گا یہاں انشاءاللہ. تو یہ صرف آپ کے لیے, اور آپ کے لیے تھانے موجود ہیں. شریف لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بدماشوں کے لیے, نہیں, بدماشوں کے لیے تھانے نہیں ہیں. بدماشوں کے لیے اور بڑی اچھی جگہ ہیں ہمارے پاس. آپ کے لیے تھانے ہیں, آپ کے لیے ایس ایچ اوز کے کمرے ہیں, آپ کے لیے چیئرز ہیں, آپ کے لیے عزت احترام ہے. تو بدماشوں کے لیے میری حوالات ہے, ضرور ہے, لیکن آپ ضرور آئیے گا, میرے پاس آئیے گا, میری باتوں کو چیک کیجئے گا, وداؤٹ میلے کچڑے کپڑے پہن کے بھی آئیے گا. کوئی میری بہن مجھے چیک کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں. پلیز اگر کوئی مسئلہ مسائل میری اندر اور زبان میں فرق محسوس کریں تو میں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ تم میں یہ تضاد پایا جا رہا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جی پلیز. یہ حضرت صاحب کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کسی بھی قسم کا اپنے علاقے کے حوالے سے, کوئی مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہے, وہ شارٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں. میں پورا ہی اتار دیتا ہوں حضرت. حضرت صاحب آپ میرے قابل احترام بزرگ ہیں, میری طرف سے ہمیشہ آپ جیسے بزرگوں کو عزت ملے گی, ملتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تھانے گیا ہوں شرفا کی حیثیت سے اور میری تذلیل کی گئی ہے. پہلے تھانے اور اب کے تھانوں میں ان کا رابطہ اکثر, ان کا شعبہ دوسری باہر جائیں گے تو اور ہوگا, تو یہ بخوبی جانتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے کوئی نہیں بچتا. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو, اپنی ٹیم کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر میری زبان اور میرے اندر کے کردار میں کوئی فرق ہو تو آپ ضرور مجھے کہیے گا کہ تم یہ غلط بیان کر رہے ہو. اور جہاں تک کرائم کی بات رہ گئی ہے, کرائم ہم کریں گے انشاءاللہ, روکیں گے. مزہ تبھی آئے گا جب بہنیں, بچی ہیں, آپ پرسکون رہیں, تو آپ ہماری مدد کیجئے گا, ہم آپ کی مدد کریں گے. دوسری کرپشن کے بارے میں لاسٹ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی تھی کیونکہ آپ کو میں نے بڑا اپنا ہٹ فیل کیا آپ میں, اس لیے بات دل کر رہا تھا کرتے جاؤں میں. کرپشن میں نے نہیں روکنی, پولیس نے نہیں روکنی, کرپشن آپ نے بھی روکنی ہے. نہ دیں پیسے, بہت ایجنسی ہیں, فرسٹ ایس ایچ او ہے, سیکنڈلی ڈی ایس پی ہے, تھرڈلی ایس پی ہے, فورتھ ڈی پی او ہے, ففتھ آر پی او ہے, لاسٹ میں آئی جی ہے, اور اس کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک رسائی میں ہے. میرا بند کمرے میں آپ سجدے میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. تو کائنڈلی میری آپ نے مدد کرنی ہے, مجھ میں کوئی کوتاہی ہے تو ابھی پلیز کلیئر کریں, میں خوش ہوں گا. تھینک یو. السلام علیکم.
सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। महकमा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मुबैना गफलत और लापरवाही से दिन ब दिन शहरियों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। शहर के छोटे बड़े रोड और बाजारों में नाजायज तजावुज़ात से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बनने लगा। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल शहजाद और DSP ट्रैफिक मजर फरीद बाअसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। रोड पर कब्जा माफिया ने अरसा दराज से एहलकारों को नकदी के साथ दिगर मराहत देने का इल्जाम आयद कर दिया। शहरियों ने आला काम से मुतालबा करते हुए कहा कि महकमों के करप्ट और राशि मुलाजमिन को महकमाना कार्रवाई के साथ कब्जा माफिया से सरकारी अमलाक को वागुजार कराया जाए। मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सियालकोट शहर भर में वाक़या मुख्तलिफ रोड जिनमें गोहदपुर, मुरादपुर, कश्मीर रोड, एबट रोड, खादम अली रोड, लारी अड्डा समेत कई एक बाजार और रोड पर महकमा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मुबैना गफलत और लापरवाही से दिन ब दिन शहरियों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। शहर के छोटे बड़े रोड बाजारों में नाजायज तजावुज़ात से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बनने लगा है। शहरियों की मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल शहजाद, DSP ट्रैफिक मजर फरीद बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। नुमाइंदा ADN न्यूज़ के सवाल पर मुख्तलिफ रोड पर कब्जा माफिया ने अरसा दराज से एहलकारों को नकदी के साथ दिगर मराहत देने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि महकमों के करप्ट और राशि मुलाजमिन को महकमाना कार्रवाई के साथ कब्जा माफिया से सरकारी अमलाक को वागुजार कराया जाए और शहरियों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए। जी कश्मीर से खबर शामिल करते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श ने पाकिस्तान पुलिस का सर फखर से बुलंद करते हुए तारीख रकम कर दी। डिपार्टमेंट समेत मुल्क भर से तकनीकी बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। कराची से मजबूर खातून को नौकरी का जांसा देकर 4 साला बेटी के हमरा कश्मीर बुलाया गया। वहां पर पहले से मौजूद 3 मुल्ज़मान ने मां समेत 4 साला बेटी को रैप का निशाना बनाया। मुल्ज़मान ने खातून की मासूम 4 साला बेटी को यरगमाल बनाकर दूसरी खातून को मकरू धंधा के लिए लाने को बोल दिया। ड्यूटी पर मौजूद मोहम्मद बख्श ने मुतासरा खातून की फरियाद पर अपनी हकीकी बेटी को साथ लेकर उबाश नौजवान को मौका से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऑफिसर की बेटी को डिपार्टमेंट के बड़े एजाज के साथ लाखों रुपए नगद इनामात से नवाज दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नुमाइंदा ADN न्यूज़ के मुताबिक खतून बाहर निकलकर सोच विचार के बाद पुलिस के पास चली गई। ड्यूटी पर मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श ने उसकी रोदात सुनी और घर से अपनी बेटी को बुला लिया। उसको दूसरी खतून बनाकर मुतासरा खतून के साथ रवाना कर दिया और खुद नफरी लेकर पीछे चल पड़े। जैसे ही दोनों खवातीन अंदर दाखिल हुई, पीछे से पुलिस भी अंदर दाखिल हो गई। एक मुलज़म मौका से गिरफ्तार और 2 बाद में गिरफ्तार कर लिए गए, मगर दरिंदे इस दौरान 4 साला बच्ची का रैप कर चुके थे। मोहम्मद बख्श ने किसी और की बेटी बचाने के लिए अपनी बेटी को खतरे में डाला। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मोहम्मद बख्श को सारी आवाम सलूट करने लगे। याद रहे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श पाकिस्तान पुलिस का सर फखर से बुलंद करने वाले इंस्पेक्टर साबित हुए। तारीख रकम करते हुए डिपार्टमेंट समेत मुल्क भर से तकनीकी बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई की। कराची से मजबूर खतून को नौकरी का जांसा देकर 4 साला बेटी के हमरा कश्मीर बुलाया गया। वहां पर पहले से मौजूद 3 मुल्ज़मान ने औरत से मुसलसल रेप किया। मुल्ज़मान ने खतून की मासूम 4 साला बेटी को यरगमाल बनाकर दूसरी खतून को मकरू धंधा के लिए लाने को बोल दिया। चनियोट से खबर शामिल करते हैं। IG पंजाब इनाम गनी की हदायत पर DPO चनियोट बिलाल जफर ने मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। IG पंजाब इनाम गनी की हदायत पर इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और सिम में ब्लॉक करवाने का अमल जारी है। चनियोट पुलिस ने 317 मुजरमान इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिए। नादरा के जरिए मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 128 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक के ताउन से 118 इश्तिहारियों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करवाने का अमल भी जारी है। 116 इश्तिहारियों की सिमें ब्लॉक करवाने के लिए PTI को लेटर जारी कर दिया गया है। DPO चनियोट का कहना था कि मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और सिमें ब्लॉक करवा कर घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। याद रहे कि IG पंजाब इनाम गनीम की हदायत पर DPO चनियोट बिलाल जफर ने मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया है। IG पंजाब इनाम गनी की हदायत पर इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और सिमें ब्लॉक करवाने का अमल जारी है। चनियोट पुलिस ने 317 मुजरमान इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिए हैं। नादरा के जरिए मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 128 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जी, हमने चनियोट में इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तश्कील दे दिया है।
اس پروگرام کے مطابق ہمارے پاس جو کنونشنل اشتہاریوں کو گرفتار کرنے کے طریقے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ہم انہیں ایکسپلور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2008 کی ججمنٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی 2017 کی ججمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں، جس میں ان کورٹ سپیریئر کورٹس نے ٹرائل کورٹس کو اختیار دے دیا ہے کہ کوئی بھی اشتہاری اگر اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش نہ کرے تو اس کا شناختی کارڈ، اس کی موبائل سم اور اس کا اکاؤنٹ بلاک کرایا جا سکتا ہے۔ چنیوٹ میں ہمارے پاس تقریباً 603 اشتہاری ہیں، جن میں سے 317 کے شناختی کارڈ کی ڈیٹیلز ہم نے حاصل کر لی ہیں، اور تقریباً 128 اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ ہم نادرا کے تھرو بلاک کرا چکے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 116 اشتہاریوں کا ڈیٹا ہم پی ٹی اے کو بھیج چکے ہیں کہ ان کی سمز بلاک کی جائیں، اور تقریباً 118 اشتہاریوں کا ڈیٹا ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیج چکے ہیں تاکہ ان کے اکاؤنٹس فریز کرائے جائیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ اشتہاری ایسے ہیں جن کے CNIC ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، جن کے لیے ہم نادرا کو اپروچ کر رہے ہیں، اور ان کے فیملی ٹریز کے تھرو ہم ان کے شناختی کارڈ لے کے ان کے بھی CNIC موبائل سمز اور بینک اکاؤنٹس فریز کرائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو مختلف مقدمات کے مدعی ہیں، جن میں ملزمان اشتہاری ہوئے ہوتے ہیں، انہیں فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشتہاری فورس ہو جائیں گے کہ وہ خود اپنی بیلز کرا کے کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے خواجہ سراؤں کے لیے احسن اقدام اٹھا لیا گیا۔ سمڑیال شوگر کے مریضوں کے عالمی دن 14 نومبر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روز قبل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمڑیال کے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے مخصوص طبقہ کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا۔ شہریوں نے ڈاکٹر کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عوام کے نام ڈاکٹر نے کیا پیغام دیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت ہے اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں THQ سمڑیال میں۔ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ذیابطیس ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم بہت سارے مریضوں کے لیے سیمینار، واکس اور آگاہی مہم کا آغاز کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کا میرا پیغام اس سوسائٹی کے خاص سیگمنٹ کے لیے ہے، اس خاص حصے کے لیے ہے جو میرے خیال میں موسٹ نگلیکٹڈ پارٹ آف سوسائٹی ہے۔ جی ہاں، میرا مقصد ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے، جو میل یا فیمیل پراپرلی ڈیولپ ہو نہیں پاتے سائنٹیفکلی، جن کو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نگلیکٹڈ پارٹ آف سوسائٹی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ انتہائی قسم پرسی یا غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی میڈیکل فیسلٹیز اویل نہیں کر پاتے۔ دوسرا، وہ لوگ جو اچھی میڈیکل فیسلٹیز اویل کرنا بھی چاہیں تو شاید ہمارے معاشرتی رواج یا سوشل ٹیبوز کی وجہ سے وہ اسپتالوں میں یا مختلف ڈاکٹرز کے پاس چیک کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسے مریضوں کے لیے، ایسے خواجہ سرا کے لیے میں اور میرے یہ صحافی دوست انصر بٹ صاحب اور ہماری ٹیم مل کے انشاءاللہ سمڑیال کے لیول پہ ایک پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ہم ان کو شوگر، ہیپاٹائٹس اور اس کے علاوہ چند متعدی بیماریوں کے حساب سے چیک کریں گے، ان کی اسکریننگ کی جائے گی، ان کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مشورے بھی دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ان میں سے کوئی بیمار پایا بھی جائے گا تو اس کا علاج کیا جائے گا۔ یہ خالصتاً ایک سوشل ورک اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ کرنے لگے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے امید ہے کہ آپ بھی ہمارا اس کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لائن آف کنٹرول نیلم سیکٹر کے تمام علاقوں پر بھارتی فورسز کی شدید فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری۔ نیکروں کے علاقے میں بھارتی گولہ لگنے سے مسجد شہید، 3 مزید گھر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ پاک فوج کے جوانوں کی بروقت جوابی کارروائی سے بھارتی فوج کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ انڈین میڈیا نے اپنے 9 میں سے 4 فوجی جوانوں سمیت ایک میجر کے مردار ہونے کی تصدیق کر دی۔ حویلی خورشید آباد سیکٹر کی آبادی میں گولہ باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اچانک گولہ باری سے علاقے میں خوف و ہراس، فائرنگ سے کئی جانوروں کو بھی نقصان۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، حویلی خورشید آباد سیکٹر کی آبادی میں گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اچانک گولہ باری سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا، متعدد کار آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ نیلم سیکٹر کے تمام علاقوں پر بھارتی فورسز کی شدید فائرنگ اور گولہ باری۔ نیکرو کے علاقے میں بھارتی گولہ لگنے سے ایک مسجد شہید کر دی گئی، 3 مزید گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کی بروقت جوابی کارروائی سے بھارتی فوج کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ انڈین میڈیا نے اپنے 9 میں سے 4 فوجی جوانوں سمیت ایک میجر کے مردار ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔